میں کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک گستاخ کافر نہیں ہوتا ہے؟ گستاخ کافر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہے نا؟ گالیاں دینے والا کافر نہیں، گستاخ ہے۔ گستاخ کافر نہیں ہوتا؟ آپ کے نزدیک ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہوتا۔ فون کیا تھا؟ جی مصروف تھا تھوڑا۔ بہت مصروف رہتے ہیں عمر بھائی، تو گیا تو عمر آیا نہیں اور فون بھی نہیں کرتے ہیں۔ چلیے آپ دوسرے کی بات یہاں پر نہ کریں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ آپ کی چلو تو خواہش مکمل طور پر میں پوری کر دوں گا۔ ہاں، تو واٹس ایپ میں بھیجیے، ہائے کر کے بھیجیے۔ جی آپ بھیج دیجیے۔ میں بھیجوں؟ جی جی میں بھیجتا ہوں، 2 منٹ بات کریں گے۔ جی جی ہاں انشاءاللہ ضرور۔ ہاں تو دیکھیے آپ کے عالم دین کیا کہتے ہیں، دیکھیے ان کو ذرا۔ جی تبلیغی جماعت آپ کی اس میں ہے؟ تبلیغی جماعت بھائی مانتے ہیں کیا؟ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا موضوع طے ہوا تھا؟ کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کیا موضوع طے ہوا تھا؟ جس پہ بات کریں گے اسی پہ بات کر لیں گے، عبارت پہ بات کریں گے۔ جی میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ میں آپ کے مجدد مولوی احمد رضا خان کو کافر ثابت کروں گا، اسی کی کتاب سے، اسی کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں، اور آپ اس پر جو ہے رضامندی ظاہر کیے تھے۔ ٹھیک ہے کیجیے، میں بھی بولا تھا کہ میرا بھی کچھ یہ سب تو ہوگا، میرا بھی عنوان ہوگا آپ کی اس میں حوالے سے۔ جی جی تو اس کا میں نے یہ جواب دیا تھا کہ ایک موضوع جب مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر دوسرے موضوع پر ہم انشاءاللہ شرائط طے کر کے بات کر لیں گے۔ میں نے جی موضوع رکھ دیا آپ کے اوپر، پھر بچے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، میں نے تو رکھا ایک موضوع۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے کیا کہا کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ موضوع طے ہو گیا کہ مولوی احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر بات ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ہی اس کے بعد آپ جس موضوع پر چاہیں گے تو دوسری نشست میں ہم اور آپ بات کریں گے۔ پہلے آپ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیجیے، پھر کیا کہنا ہاں، چاہتے ہیں آپ بولیے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میں کرناٹک سے ہوں۔ آپ کا اسم کیا ہے؟ کرناٹک سے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا اسم کیا ہے؟ بنگلور سے 250 کلومیٹر دور۔ بات آ رہی سمجھ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اسم کیا ہے؟ میں پرویز بول رہا ہوں، پرویز رضا۔ ٹھیک ہے، اور کتنا آپ کو اس سے پہلے معلوم ہے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی بات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی؟ جی ہم کو معلوم ہے، لیکن سامعین کو تھوڑی پتہ ہے آپ کے سامنے والا کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ اب کوئی کن کو سنائیں گے یہ بات؟ جی یہ ہمارے سامعین سنیں گے۔ تو ٹھیک ہے، جی میں تو پرویز رضا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ بات ہوگی، ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، کوئی کسی کے اکابر کا نہ اساگر کا، یہاں تک کہ خود جو ہے طریق مخالف کا نام نہیں بگاڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں
تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ میں سوال پوچھوں آپ سے کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گالی دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو آپ کا اور آپ کے مسلک کا اس پر کیا فتویٰ ہے، کیا حکم آپ کے مسلک کے علماء لگاتے ہیں، وہ آپ یہاں پر واضح کریں۔ کیا حضور علیہ السلام کو گالی دیں؟ جی جی تو شرعی طور پر بھیجیے، میں ان کو بتا دیتا ہوں پھر۔ جی جی گالی آپ سے دے میں حکم پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو کون گالی دے بھیجیے۔ ارے حضرت میں کیا پوچھا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ایسے بات کریں گے؟ آپ ایسے تو اپنے مسلک کی جو ہے کشتی ہی ڈبو دیں گے۔ آپ سے میں نے مطلق سوال پوچھا ہے کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان پاک میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، توہین کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، اس پر آپ کا اور آپ کے مسلک کا کیا فتویٰ ہے، آپ اور آپ کے مسلک کے علماء کیا اس پر جو ہے حکم لگاتے ہیں، وہ آپ یہاں پر واضح کریں۔ اب اس میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں آپ کے بریلوی علماء؟ گستاخی کرے جی آپ کیا لگاتے ہیں، بولیے اس پر۔ بھائی میں آپ کا نظریہ اور آپ کے مسلک کا فتویٰ اور حکم پوچھ رہا ہوں، ابھی آپ میرا حکم نہ جانیں۔ گستاخی گستاخ ہے، نبی کی جی گستاخی ہے۔ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے، وہ وہی گستاخ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، گستاخ ہے نا؟ ہے، ہاں بالکل گستاخ ہے، کافر ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جی تو یہ بتائیے کہ اگر اس گستاخ اور کافر کو کوئی کافر نہ کہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس پر کیا لگے گا؟ جو گستاخ کو گستاخ نہ کہے وہ بھی گستاخ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیے ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے کلیئر ہو گئی، یہ مسئلہ جو ہے کھل کر سامنے آ گیا ہے نا، کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو وہ شخص جو ہے کافر ہے۔ اگر کوئی اس کو کافر تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کو کافر نہیں کہتا ہے، اس کی تکفیر نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اسی کی طرح کافر ہے، گستاخ ہے نا، توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے آپ کے پرسنل پر 2 اسکین ارسال کیے ہیں، دیکھا آپ نے؟ ہیلو، دیکھا آپ نے؟ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے، کیا کہا ہے؟ آپ نے دیکھا نا؟ ہیلو، بولیے۔ ارے آپ نے دیکھ لیا نا جو میں نے حوالے پیش کیے؟ حوالے تو پیش کیے لیکن بتائیے آپ دیکھ بتائیے لیے کیا نا کہا۔ آپ دیکھ ہاں لیے نا؟ میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، اب خاموش رہیں۔ دیکھیے جو میں نے پہلا حوالہ آپ کے پرسنل پر ارسال کیا وہ یہ ہے، کتاب کا نام ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، ٹھیک ہے؟ اس کے مصنف ہیں آپ کے مجدد مولوی احمد رضا خان، ٹھیک ہے؟ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 35 ہے، کیا ہے؟ صفحہ نمبر 35، اس میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں، دیکھا آپ نے؟ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، ہاں، مسلمانوں خدا را ان ناپاک ملعون شیطانی کلموں کو غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا
ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے، اپنے بیل یا گدھے کے تصور میں ہماتن ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے۔ ہاں واقعی رنڈی نے تو دل نہ دکھایا، گدھے نے تو کوئی اندرونی صدمہ نہ پہنچایا، نیچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قرآن عظیم میں وہ خاتم النبیین پڑھ کر تازی نبوتوں کا دربار جلایا۔ ان کا خیال آنا کیوں نہ قہر ہو، ان کی طرف سے دل میں کیوں نہ زہر ہو۔ مسلمانوں انصاف، کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے؟ حاشا للہ۔ پادریوں، پنڈتوں وغیرہم کھلے کافروں مشرکوں کی کتابیں دیکھو جو انہوں نے بزعم خود اسلام جیسے روشن چاند پر خاک ڈالنے کو لکھی ہیں، شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے کہ ایسے کھلے ناپاک لفظ تمہارے پیارے نبی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھے ہوں کہ انہیں مواخذہ دنیا کا اندیشہ ہے، مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چیر کر دیکھیے کہ اس نے کس جگرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک یہ صریح سب دشنام کے لفظ لکھ دیے، اور روز آخر اللہ عزیز غالب قہار کے غضب عظیم و عذاب علیم کا اصلاً اندیشہ نہ کیا۔ مسلمانوں، کیا ان گالیوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہوئی یا مطلع ہو کر ان سے انہیں ایذا نہ پہنچی؟ ہاں واللہ انہیں اطلاع ہوئی، واللہ انہیں ایذا پہنچی، واللہ جو انہیں ایذا دے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ جبار و قہار کی لعنت، اس کے لیے سختی کا عذاب، شدت کی عقوبت۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ہاں، تو اس میں آپ کے مجدد مولوی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں حضرت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی گندی اور غلیظ گالی دی ہے کہ کسی جی کون مطلب احمد رضا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے احمد رضا خان صاحب حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے تعلق سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایسی گالی دی ہے جو کسی پنڈت اور پادری نے بھی ایسی گالی نہیں دی ہے، اور ان گالیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی ہے، ان کو خبر ہوئی ہے اور انہیں ایذا پہنچی ہے، اور اس پر مولوی احمد رضا خان صاحب قسمیں کھا رہے ہیں کہ واللہ انہیں خبر ہوئی ہے اور ان کو ایذا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کرے، ایسا انسان کیا ہے؟ تو آپ نے حکم لگایا تھا کہ ایسا انسان کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مولوی احمد رضا خان نے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے اتنا بڑا الزام لگایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، تو اب احمد رضا خان کو چاہیے تھا کہ جو ہے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر کرتا۔ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر کرتے آپ کے مجدد صاحب، جب الزام لگایا کہ بھائی اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، اور اللہ کے نبی کو گالی دینے والا آپ کے مسلک کے نزدیک آپ نے خود بتایا کہ وہ کافر ہے، تو احمد رضا خان صاحب کافر کہتے ہیں نا؟ مطلب حضور کو گالی دیا؟ نہیں جی، آپ پر الزام لگایا نہیں؟ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر یہ الزام لگا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے۔ اب جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ آپ نے بتایا کہ ہمارے مسلک میں جو ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اس کو کافر کہا جائے گا، وہ گستاخ ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب کو چاہیے نا کہ وہ جو ہے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر کرتے۔
ان کو اب میں جو ہے حوالہ ایک اور ارسال کرتا ہوں آپ جس میں حوالہ سنیے، دیکھیے میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی بات ہو گئی جی نہیں؟ ایک منٹ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بھیجیے، بات مکمل ہاں کریں. جی 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 بھیجیے، ہاں بھیج رہا ہوں. مکمل ہونے کے بعد ہی بات کریں گے. جی جی ہاں آپ کو میں جو ہے اجازت دوں گا اور آپ کو وقت بھی دوں گا کہ آپ جو ہے اپنی بات رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی 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 اب آپ تو جو ہے واٹسپ پر آئیں. دیکھیے میں نے حوالے بھیجے ہیں، آپ ان کو بغور دیکھیں. اور پھر بھی یہ تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان، مصنف اس کے ہیں آپ کے مولوی احمد رضا خان صاحب. کون مصنف ہیں؟ احمد رضا. احمد رضا خان صاحب. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 100 ہے. دیکھا آپ نے؟ ہاں پھر جی پرویز بھائی آپ نے دیکھا؟ ہاں دیکھ لیا. ہاں صفحہ نمبر 100 نظر پڑی آپ کی؟ ہاں پڑھ گئی. ہاں اب دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شفا شریف و بزازیہ دیگر کتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذابہ و کفرہ کفر. اس کا ترجمہ آپ کے مجدد صاحب نے کیا ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بات یہ آیا ہو چکی ہے کہ جب آپ کے مجدد صاحب نے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان پاک میں گستاخی کی ہے، گالیاں دی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس پر تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ایسا شخص جو ہے کافر ہو جائے گا. جو اس کو کافر نہیں کہے گا، جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو اس آپ جس فتاوی کی وکیل سے روشنی بات میں کر رہے ہیں آپ کے انہوں نے مجدد آپ کے صاحب کال کو کافر ہو ہولڈ گئے، پر رکھا ہے. کیونکہ کرپیا اسی لائن پر تمہید بنے ایمان رہیں. ما The حاشیہ person you are ایمان کی speaking with پہچان has صفحہ put your نمبر call on 136 hold. پر Please آپ کے stay on مجدد the صاحب line. کہتے ہیں اور اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ آپ جس وسلم نے وکیل سے بات کر لا رہے الہ ہیں الا انہوں اللہ نے کی آپ کے تفسیر کال سے کو منع فرمایا ہولڈ پر ہے. رکھا ہے. کیا کرپیا لائن فرماتے پر ہیں؟ بنے رہیں. The person میں you are speaking with امام has طائفہ put your اسماعیل call on دہلوی کے hold. کفر پر بھی Please ختم نہیں stay on the کرتا line. کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے منع فرمایا ہے. آپ جس وکیل سے بات کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں؟ ہاں بولیے. ہاں شفا شریف اور بزازیہ میں جو یہ موجود ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذاب کفری کفر، تو اس کے تحت جو ہے آپ کے مجدد صاحب کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر صاف واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اور امام طائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے منع فرمایا ہے. جی اب میری بات مکمل ہو گئی، آپ بولیں. ہاں بولو. مطلب احمد رضا نے اس پر الزام لگایا. جی 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 الزام لگایا نہیں؟ جی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی آپ بولیں. میری بات تو سمجھ میں آ رہی لیکن شاید آپ کی سمجھ سے الزام باہر ہے. اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ احمد رضا نے غلط یہاں کیا کیا ہے کہ کفر کیا بولے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اس پر فتویٰ کیا لگے گا؟ میں کیا بول رہا کیسے ہوں؟ سمجھا دوں آپ کو؟ میں بول رہا ہوں کہ احمد رضا نے اس پر الزام لگایا ان کی کتاب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟
انہوں نے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ کہا ہے اپنی کتاب کے اندر، کس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے؟ اسماعیل دہلوی نے. ٹھیک ہے، اسماعیل دہلوی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے جو اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، اور ایسی گالی دی ہے جو کسی پنڈت پادری نے بھی نہیں دی ہے، اور ان گالیوں پر آپ کے مجدد صاحب نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان گالیوں کی خبر رسول اللہ کو ہوئی ہے، اور ان سے جو ہے ان گالیوں سے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچی ہے، آپ کی ایذا رسائی ہوئی ہے. جی، اس کے باوجود میں نے آپ کے سامنے جو ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 100 کی عبارت پڑھی، جس میں بزازیہ اور جو ہے دیگر کتب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اجمع المسلمون ان شاء صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذاب کفری کفر، کہ پوری امت کا مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے، وہ کافر ہے. جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے، ٹھیک ہے، وہ خود کافر ہے. تو آپ کے مجدد صاحب تو کہتے ہیں تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے الزام لگا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی اسماعیل دہلوی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تفصیل سے منع فرمایا ہے. تو آپ کے مجدد صاحب شفا شریف و بزازیہ دیگر کتب کی روشنی میں کافر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسے انسان کی تکفیر نہیں کی جس نے اعلیٰ حضرت کے نزدیک اللہ کے نبی کو گالی دی تھی، اور ایسی گالی دی تھی کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی ایسی گالی اللہ کے نبی کو نہیں دی ہے، اور ان گالیوں پر آپ کے مجدد صاحب نے قسمیں بھی کھائیں، اور ان گالیوں کی خبر رسول اللہ کو بھی ہوئی. اس کے باوجود آپ کے مجدد صاحب نے مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر نہیں کی. صاف عبارت موجود ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. تو آپ کے مجدد صاحب خود کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ احمد رضا نے کس پر انکار کیا بھائی؟ میں نے آپ نہیں بات کر پائیں گے پرویز بھائی، آپ کسی پڑھے لکھے کو لائیں، کیونکہ میری باتیں اور میرے حوالے جات جو ہے آپ کے سر کے اوپر جا رہے ہیں. آپ یہاں سمجھ نہیں پا رہے ہیں. الزام کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ان پر بھی وہی فتویٰ لگے گا کفر کا، ٹھیک ہے. جو الزام لگایا ہے ان کے حوالے سے اور جو بعد میں جو دیے ان کے حوالے سے یہ بول رہے ہیں کہ ان پر بھی وہی فتویٰ لوٹ کر اسی پر آئے گا کفر کا، ٹھیک ہے. یہی ہے نا؟ بولیں میں آپ کو آسان لفظوں میں ابھی سمجھا دوں گا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوں. تو اسی اسماعیل دہلوی نے پہلی بات کی غلطی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کی شان میں بہت گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں بولیے حضرت. ہاں، احمد رضا نے اس پر الزام لگایا، الزام نہیں بلکہ صحیح بتایا، ٹھیک ہے. بولیے. تو آپ کی بات جب مکمل ہو جائے آپ مجھے اجازت دینا، میں بات شروع کر دوں گا. تو احمد رضا نے ان کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ. تم نے کیا پہلے بتایا کہ احمد رضا جی کیا کر رہا پرویز بھائی؟ ایسے تو بریلوی آپ کو جوتے ماریں گے. کون جوتے کس کو مارے گا وہ تو بتائے گا، لیکن جو فتویٰ کے بارے میں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں آسان ہے، شارٹ کٹ میں بتا دیجیے. جی مثال کے طور پر آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ہوں. میں اپنی جگہ میں حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں، ٹھیک ہے.
اور آپ کی جگہ میں مولوی احمد رضا خان کو رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، بولیے آپ. ٹھیک ہے. اب آپ میرے تعلق سے یہ الزام لگائے ہیں، میرے تعلق سے آپ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے جو ہے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، اور ایسی گالی دی ہے کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں دی ہے، اور ان گالیوں پر آپ قسمیں بھی کھا رہے ہیں کہ واللہ واللہ اس نے گالی دی ہے، بالکل قسم کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان گالیوں کی خبر رسول اللہ کو ہوئی ہے اور ان سے جو ہے ان کو ایذا پہنچی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. یعنی آپ میرے تعلق سے یہ آپ میرے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الحقانی نے گالی دی ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا، یہاں تک آ گیا. یعنی کہ آپ کے مجدد صاحب نے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، اور ایسی گالی دی ہے کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی ایسی گالی اللہ کے نبی کو نہیں دی ہے، اور ان گالیوں پر اعلیٰ حضرت نے قسمیں بھی کھائی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان گالیوں کی خبر رسول اللہ کو ہوئی. اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں آ گئی، یہاں تک سمجھ آئی. ہاں. اب آگے تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 100 پر یہ لکھتے ہیں. بات کر لیں گے تو اچھا ہوگا تھا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، یہاں سے وہاں لے کے جا رہے نہیں، یہی اسی لیے میں ڈاؤٹ میں پڑتا ہوں. ایک پہ بات کر لیں گے تو اچھا ہوتا تھا. ایک ہی پر بات کر رہا ہوں نا، موضوع وہی ہے، موضوع ایک ہی ہے، بس حوالے میں دے رہا ہوں نا. اب حوالے تو ایک ہی نہیں دیا جائے گا نا، حوالے کئی پیش کیے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ نے کہا میرے تعلق سے آپ نے کہا کہ میں نے گالی دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا اسماعیل دہلوی نے گالی دی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اللہ کے نبی کو گالی دینے والا کون ہے یہ میں ثابت کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شارٹ کٹ میں بولیے، وہ دیکھ لیں. جی 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 یہ عبارت شفا شریف اور بزازیہ دیگر کتب میں ہے جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے حوالہ بھی دیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. جی میں جو ہے اختصار کے ساتھ بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، شان شوکت میں توہین کرتا ہے، وہ کافر ہے، گستاخ ہے. جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے نا. بالکل یہاں تک بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی اور بھی میں آسانات آپ کے لیے کر دیتا ہوں. یعنی آپ کے مجدد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے نا. ہاں، ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، گستاخ ہے. تو اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر جب آپ کے مجدد صاحب نے الزام لگایا کہ اس نے گالی دی ہے، تو اسماعیل دہلوی صاحب گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گستاخ ہوئے. گستاخ ہو گئے نا. اب اس گستاخ پر جو بزوم اعلیٰ حضرت کے اللہ کے نبی کو گالیاں دیا ہے اور گستاخی کی ہے، تو ایسے انسان پر اعلیٰ حضرت کو کفر کا فتویٰ دینا تھا یا نہیں دینا تھا؟ آپ جس وقت سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking with. یہ سب نہ کریے، یہ سب نہ کریے، خلط ملط نہ کریے. ہاں بولیے، یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب ہاں، خلط ملط نہ کیجیے، تھوڑا صبر کر لیں. کسی کا فون آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ملتوی کر دیں. ٹھیک ہے. بولیے. ہاں، تو اب آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اسی تمہید ایمان جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132. دیکھیے آپ 132 دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. یعنی اسماعیل دہلوی کے اوپر میں جو کفر کا حکم نہیں لگاتا، اسماعیل دہلوی کی میں تکفیر نہیں کرتا، اسماعیل دہلوی کو میں کافر نہیں کہتا. آگے لکھتے ہیں
کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. یعنی آپ کے مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا. گالی دینے کے باوجود، اللہ کے نبی کو گالی دینے کے باوجود کیا بولتے ہیں اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر آپ کے اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے، جو شفا شریف کی عبارت کی روشنی میں آپ کے مجدد صاحب خود کافر ہو گئے، کیونکہ اس میں موجود ہے کہ جو اس کے مہذب یا کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہ کر کے خود جو ہے کفر کے گھاٹ اتر گئے، خود کافر ہو گئے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. والا آپ کو ہی تھا. ٹھیک ہے، تو کیا بولتے ہیں آپ کے جو شہید اسماعیل دہلوی کہتے ہیں جن کو، جی جی جی، آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے گستاخی کا یہ کیا. ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت پر جو کفر لگاتے ہیں الٹا لگاتے ہیں، یا اپوزٹ یہ ہے کفر. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک گستاخ کافر نہیں ہوتا ہے. گستاخ کافر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر یار، جو اللہ کے نبی کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے. ارے بھائی، اللہ کی شان میں اگر جو بولے کہ دیکھیے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ پھر کافر ہے، کیونکہ اللہ کی اس پر آتا ہے. توحید کا ڈائریکٹ انکار کرنے والا، اللہ کے اسم کا انکار کرنے والا، ان کے نرالی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے. حضور علیہ السلام کے جو یہ گستاخ ہے تو وہ گستاخ حضور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں دینے والا کافر نہیں ہے نا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہے نا. گالیاں دینے والا کافر نہیں، گستاخ ہے. گستاخ کافر نہیں ہوتا. آپ کے نزدیک ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہوتا. چلیے کہ اس پر حوالہ دے دیجئے آپ اپنے علماء سے، ایک عالم سے آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. چلیے اس پر ایک حوالہ پیش کریے. ہمارے اتنا یہ نہیں. ٹھیک ہے، جی، ہمارے پاس دلیل نہیں. میں بول دیا نا کہ گستاخ. ارے بھائی، جب آپ کے پاس دلیل نہیں تو بغیر دلیل کے آپ بات ہی کیوں کرتے ہیں، یہ بتائیے مجھے. بغیر دلیل تمہارا دل میں اپنا دلیل تو دے کہ ہمارے نزدیک تمہارے اس میں کافی کھڑا ہے گستاخی. میں نے تو آپ کے مجدد صاحب کی کتاب تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 100 کی عبارت پڑھی ہے، جس میں آپ کے مجدد صاحب نے خود جو ہے شفا شریف و بزاز یا دیگر کتب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذاب کفرہ کفر، کہ پوری امت کا، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کرے، توہین کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے نازیبا کلمات کہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے جو اس کے کفر اعظم میں شک خود کافر ہے. یہ تو میں نے واضح طور پر عبارت پیش کی ہے. اس کے باوجود آپ کیسی تنقید کی باتیں کر رہے ہیں، یا تو آپ کو جو ہے میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں سمجھ گیا، بات سمجھ گیا. میں تو جواب دیجیے، میں نے جو حوالے پیش کیا ان کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو اگر کفر کیا ہے تمہارے نزدیک، ہمارے اکارڈنگ نہیں، تمہارے اکارڈنگ اگر ٹھیک ہے. ارے بھائی، یہ حوالوں کے آپ جواب دیجیے. ٹھیک ہے، وہی بات میں نے کیا کہا تھا کہ میں جو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کروں گا تو اسی کے گھر سے، اسی کی کتاب سے، اسی کی عبارات سے، اسی کے فتاوی جات سے. یعنی کہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھا دیا تھا کہ احمد رضا خان کی جوتی ہوگی اور اسی کا سر ہوگا. کہا تھا نا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، بالکل کہا تھا. تو پہلی بات میں نے کسی دیوبندی عالم کی کوئی عبارت نہیں پیش کی ہے. دیکھیے حضرت، سنیے، آپ صرف جو اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کی ہے اور اسی کے تحت جو ہے اس کو کافر ثابت کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میری بات سنیے. جی پہلی بات، جو اگر یہ کافر ہوا تو تمہارے شہید اسماعیل دہلوی کافر ہوا تمہارے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کافر ہو گیا. اور لوٹ پر جو یہ آتا ہے کفر کا فتویٰ لگتا ہے، یہ بہت سنجیدگی فتویٰ ہے.
یہ گستاخی اور اس کے اکارڈنگ تھوڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں حضرت، میں نے کیا کہا کہ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ الزام نہیں لگا، صحیح بولا ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں جو ہے وہ زانی ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، میں نے الزام لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تحت وہ زانی نہیں بن جائے گی، کیونکہ میں نے الزام لگایا ہے. تو الزام تھوڑی لگایا ہے، جب الزام لگایا ہے تو آپ ثابت کر دیں کہ کیا بولتے ہیں، اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کو گالی نہیں دی ہے، یا دی ہے تو کہاں دی ہے، کس کتاب میں دی ہے؟ ارے اللہ کو خود گالی دیا ہے بھائی، اللہ کو جھوٹ بولنا، مکر سے بچنا چاہیے، اللہ کے فریب سے وہی بچنا میں کہہ چاہیے. رہا ہوں حضرت، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے اللہ کو گالی دی ہے، اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کافر ہوگا نا. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ جبکہ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ جو اس کے کفر اعظام میں شک کرے خود کافر ہے. تو اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کو کافر کہتے، جو کہ صاف واضح طور پر انکار کر گئے. تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر کہتے ہیں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھانا چاہیے ہم لوگ کو، لیکن بہت اسی پہ. تو ان کا جواب آپ کب دیں گے؟ آپ ان کا جواب دیں، میں آگے حوالے پیش کر رہا ہوں، بہت سارے حوالے ہیں، احمد رضا کافر ہو گئے، دلائل کے انبار ہیں. ٹھیک ہے، احمد رضا کافر ہو گئے، نہیں سب سے پہلے تو تمہارے اس میں کافر ہو گئے. الزام لگانا اس نے، الزام لگانے سے کوئی کافر کیسے ہو جائے گا؟ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، میں نے آپ کو مثال دی کہ میں آپ کی ماں پر الزام لگاؤں کہ آپ کی ماں زانی ہے، ٹھیک ہے، اس نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، تو محض یہ میرا الزام ہے، ٹھیک ہے. جب میرا یہ الزام ہے تو وہ کیسے زانی ہو جائے گی؟ بتا رہا ہوں میں، سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو ٹھیک ہے، احمد رضا کافر ہو گیا، ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ، آپ نے تسلیم کر لیا. میں بول رہا ہوں تو پہلے کن کی وجہ سے کافر ہوا؟ یہ کفر یا کوئی گستاخی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری وجہ سے، تمہاری اسماعیل دہلوی کی اپنے فتاوا کی روشنی میں اس نے ایسے فتاوا اپنی کتاب میں لکھے ہیں. یہ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ الفتاوا کے نزدیک یہ ہوا، ٹھیک ہے، کافر ہو گیا. لیکن جو حضور علیہ السلام کو اللہ کو گالی دی تو وہ تو بالکل کافر ہے، یہ تو بالکل کافر ہے. وہ تو فتاوا کے علم کے دلائل میں وہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مان لیا احمد رضا. اچھا، تو یہ تو بالکل سراسر یہ ہو گیا، کافر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو مکر سے بچنا چاہیے، کرنا چاہیے. ہاں، تو مکر کا معنی کیا ہے؟ مکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. اللہ کے دھوکہ، مطلب اللہ دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کا دھوکہ، یہ کفر ہے. بالکل. اگر کوئی شخص اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کافر ہے. اچھا، ایک منٹ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنیے، خاموش رہیے. آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا بولتے ہیں، جو اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے نا؟ ہاں، تو یہ میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو بغور دیکھ لیجئے. دیکھا آپ نے؟ میں نے بھیج دیا ہوں، یہ دیکھیے. یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے سیف چشتیائی ہے، دیکھا آپ نے؟ کس کی ہے وہ؟ یہ سیف چشتیائی تصنیف لطیف جو ہے زبدۃ المحققین رئیس العارفین حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی. چل ٹھیک. اور اس میں جو ہے اور بھی آپ کے اکابر علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں. اہتمام حضرت سید پیر غلام معین الدین شاہ صاحب قدس سرہ، اور حضرت سید پیر شاہ عبد الحق صاحب مد ذلہ العالی، اور کیا بولتے ہیں حضرت سید پیر غلام محی الدین شاہ صاحب قدس سرہ، ٹھیک ہے نا؟
ابھی بات ہوئی نہیں لیکن اب ہاں تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے 59 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں غور سے سوچو یہ ایک مکر الہی تھا. کیا لکھا ہے؟ مسلمانوں غور سے سوچو یہ ایک مکر الہی تھا بمقابلہ مکر قادیانی صاحب کے. بولیے بولیے بولیے. ہاں اور نیچے بھی لکھا ہے مگر چونکہ بحکم اللہ خیر الماکرین کے الہی مکر ہی غالب رہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ الہی مکر ہی غالب رہتا ہے. تو آپ کے اصول سے آپ کے قول کے مطابق جو ہے کیا بولتے ہیں مکر کا اگر معنی لیا جائے دھوکہ تو اس میں تو واضح ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے کیا بولتے ہیں دھوکہ دیا ہے نا. اللہ کا دھوکہ جو ہے کیا بولتے ہیں غالب رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ غالب 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 رہتا ہے. ہاں مگر چونکہ بحکم اللہ خیر الماکرین کے الہی مکر ہی غالب رہتا ہے. یعنی آپ کے کیا زبان میں اگر میں ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ الہی دھوکہ ہی غالب رہتا ہے، یعنی اللہ کا دھوکہ ہی غالب رہتا ہے. تو آپ کے ان علماء نے تو اللہ کے لیے جو ہے دھوکہ اور مکر کا لفظ استعمال کر کے خود کافر ہو گئے ہے نا. آپ 59 نمبر پڑھ رہے ہیں نہیں؟ صفحہ نمبر 59. جی جی. عربی کہاں پڑھے ہیں؟ واللہ خیر الماکرین. واللہ یہ جو بیچ میں ہے، کہاں ہے؟ اوپر ہے؟ ہاں بیچ ہے میں. عربی عبارت لکھی آپ حافظ ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لائن میں دیکھو، یہاں سے بیچ میں دیکھیے، بیچ میں دیکھیے لائن میں جہاں وہاں کیا یہ لائن جو کھینچی ہوئی ہے ماکرین. ہاں سمجھ گیا. ہاں دیکھا آپ کو. ہاں اب یہاں آگے سمجھ پڑھیے، آگے پڑھیے. غالب رہتا ہے. الہی مکر ہی غالب رہتا ہے نا. ہاں ہاں تو اور اس کے اوپر لکھا مسلمان غور سے سوچو یہ ایک مکر الہی تھا. جی جی. تو یہ سب آپ کے علماء جو ہے کفر کے گھاٹ اتر گئے نا. انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے لیے جو ہے کیا بولتے ہیں مکر کا لفظ استعمال کیا. تو میں پرویز بھائی یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کیا، یہ کفر بکا، اس نے یہ لکھا ہے نا. تو اگر بقول آپ لوگوں کے اور آپ کے مجدد کے جب حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ اتنے بڑے گستاخ اور اتنی کفریات کے جو ہے مالک تھے آپ لوگوں کی زبان میں، تو آپ کے مجدد صاحب کیوں نہیں کفر کا فتویٰ دیا؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، جس کی بنا پر وہ خود کافر ہو گئے؟ تو میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے کہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے، حالانکہ انہوں نے گالی نہیں دی ہے، تو اگر مان لیا جائے تو آپ کے اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ اس کی تکفیر کرتے. تکفیر نہ کر کے آپ کے مجدد صاحب شفا شریف کی عبارت اور بزازیہ دیگر کتب کے حوالے سے اور اپنی کتاب کی روشنی میں خود کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کا جو ہے جواب دیجئے. جو میرے پیش کردہ جو ہے دلائل ہیں اور جو میں نے حوالے آپ کو ارسال کیے ہیں، آپ اختصار کے ساتھ جواب دے دیں تاکہ ہماری اور آپ کی بات آگے بڑھ سکے. ورنہ کافی دیر سے انہی حوالوں پر گفتگو ہو رہی ہے لیکن کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہے ہیں حوالے. سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. چلیے، تو اب جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی تو آپ جو اعلان کر دیں کہ ان عبارات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کافر ثابت ہو رہے ہیں. پہلی بات تو اگر کافر وہ
لوٹ کے آتا ہے ان کی وجہ سے جو کفر کی لوٹ بھائی لوٹنے کی تو بات الگ ہے، لوٹ کر تو آتا ہی ہے، لوٹ کر تو آتا ہی ہے کہ جو شخص کیا بولتے ہیں، ہاں تو لوٹ کر کب آتا ہے، لوٹ کر کب آتا ہے، لوٹ کر کب آتا ہے جب جو ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا گیا اگر وہ کافر نہیں ہوتا ہے تب کہنے والے پر کفر لوٹ کر آتا ہے نا۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کر آیا ہے نا، تو اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو ہے کیا بولتے ہیں حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر جو آپ کے مجدد صاحب نے الزام لگایا تھا وہ محض الزام ہی تھا۔ الزام کیسے تھا بھائی الزام تھا تبھی تو پلٹ کر آیا، اگر حقیقت میں ہوتا تو پلٹ کر تھوڑی آتا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا حقیقت میں ہوتا تو اگر حقیقت میں وہ کافر ہوتے، حقیقت میں کیا بولتے انہوں نے گستاخی کی ہوتی تو پلٹ کر تھوڑی آتا، پلٹ کر تب آتا ہے جب سامنے والا جس کو کافر کہا گیا ہے وہ کافر نہ ہو تب پلٹ کر آتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو پلٹ کر تھوڑی آئے گا۔ تو میں پرویز بھائی کچھ پڑھ لکھ لیتے، اعلیٰ حضرت نے غلط نہیں کہا، ان کی کتاب میں جو لکھا ہے وہی اعلیٰ حضرت سراسر غلط کہہ کر گیا ہے۔ بالکل نہیں۔ تو آپ ثابت کر حوالوں کے جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جیسے کہ مکر کا اس میں دے دیا آپ کو حوالہ، تو میں نے بھی دیا نا، آپ ان پر بھی حکم کا کفر کا فتویٰ لگا دیں اور نام لے کر آپ کہیں۔ چل یہاں تو برابر ہو گیا ہم۔ برابر کیا یار، مکر کا لفظ جو ہے آپ نے کہا کہ دھوکہ ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، دھوکہ کرتا ہے نا، تو کیا بولتے ہیں آپ کے علماء، آپ کے گھر میں بھی یہ بات موجود ہے، تو آپ جس طریقے سے ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں تو اپنے علماء پر بھی خاص صاف کر لینا کہ یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی گستاخ ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو لہٰذا یہ بھی جو ہے کافر ہیں۔ آپ جو ہے دیانتداری سے کام لینا۔ ٹھیک ہے چلو چھوڑو، اب دونوں ایک برابر ہے نہیں، سیم مکر کا سیم یہ بھی مانا برابر کیا یہ بھی مانا کیا، ٹھیک ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے برابر ہے نہیں۔ آپ نے جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا تو آپ کہیں تو اپنی زبان سے کہ ہاں یہ بھی کافر ہو گئے۔ ہاں تو پھر اگر تمہارے یہ ہوا تو یہ بھی کافر ہو گئے، ٹھیک ہے ہاں؟ دونوں کافر ہو گئے۔ اچھا پیر مہر علی شاہ صاحب اور اسماعیل دہلوی صاحب، یہ آپ کے سید پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کافر ہو گئے، غلام محی الدین صاحب بھی کافر ہو گئے، غلام معین الدین شاہ صاحب بھی کافر ہو گئے، اور سید شاہ عبد الحق صاحب بھی کافر ہو گئے، ہے نا؟ کیونکہ اس کتاب سیف چشتیائی پہ جو ہے ان حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے متفق ہوں گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تمہارے شہید صاحب بھی تو آپ کے قول کے مطابق جو ہے یہ کافر ہو گئے، وہ بھی کافر ہو گئے۔ میں تو کہا تھا کہ اللہ کا یہ گستاخی جو کیا ہے مکر دھوکہ، لیکن اگر انہوں نے بھی یہ مکر کا معنی سیم نکلا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی کافر مکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مکر کا معنی دھوکہ صرف ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ مکر کا معنی آپ بھی بتا دیجیے۔ ارے بھائی ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو آپ نے دھوکہ مراد لیا ہے تو آپ کے علماء نے یہ دھوکہ والا معنی کیا ہے تبھی تو آپ دھوکہ والا معنی مراد لے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء نے دھوکہ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، مکر کا ترجمہ جو ہے دھوکہ نہیں لیا ہے، تو ہمارے اکابر علماء پر تھوڑی کفر کا فتویٰ لگے گا، یہ تو آپ کے علماء اکابر پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ چلیے خیر، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے کیا بولتے حکیم الامت کا بھی ایک حوالہ دے دوں گا جو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس پر مکر لفظ مکر پر بات کریں گے تب، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اعلان کر دیں کہ آپ کے مجدد صاحب ان عبارات کی روشنی میں دنیا کے بدترین سڑے ہوئے بدبودار کافر ثابت ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس عارف الحقانی کے پیش کردہ دلائل کے کوئی جوابات نہیں ہیں۔ ایسی کوئی دیوبندیت میں ایسی کوئی بچہ پیدا ہوا نہیں جو دیگے مارنا تو آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں بات کرنا یہ ہم اہل دیوبند کا کام ہے۔
اہل دیوبند کا کام ہے ہی نہیں. دیکھیے ابھی تک آپ نے ایک حوالہ پیش نہیں کیا ہے، تو کتنے اور آپ میں نے جو ہے دیکھو کئی حوالے پیش کر دیے. مکر کا معنی دونوں اگر سیم کیا ہے تو دونوں کافر ہے. ٹھیک ہے، تمہارے جی، معتبر عالم بھی کافر، ہمارے عالم بھی کافر، ایک عام عالم بھی کافر ہمارا. مکر کا معنی ہوتا ہے تدبیر، اللہ کی تدبیر سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ہے نا. ہاں لیکن ٹھیک ہے. آپ نے دھوکہ لیا ہے تو ہمارے اکابر علماء تھوڑی کافی ہوں گے. آپ نے دھوکہ معنی مراد لیا ہے تو آپ کے یہاں جو ہے یہ مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ کے نزدیک اس کا ترجمہ دھوکہ ہے. تو آپ کے اکابر علماء نے اللہ کے لیے دھوکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، مکر کا لفظ استعمال کیا، جس کی بنا پر وہ کافر ہیں. یہ آپ تسلیم کر چکے ہیں. سیم معنی ہے، سیم ہوگا. اگر سیم کافر معنی ہے کہاں ہے؟ سیم معنی کہاں ہے؟ معنی تو سیم کیا ہے مکر. یہ کہاں بھی معنی سیم کیا ہے؟ دیکھ لیجیے نا، ہم بھیجا تو مکر کا معنی تدبیر لے رہے ہیں، تدبیر. آپ دھوکہ لے رہے ہیں. تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے. لیکن دھوکہ صاف ترجمہ آپ کر دھوکہ سے رہے ہیں. بچنا چاہیے. دیکھیے بھائی، اب دھوکہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں دھوکہ لکھا ہے؟ مکر لکھا ہے. دیکھیے اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے. ہاں تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ بولو، پڑا ہوتا ہے اور اس سے غیر مرادیں مانگتا ہے، اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اللہ دیکھیے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. صاف تو صاف کہہ کیا رہے ہو گیا؟ ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا؟ مکر ہاں کا تدبیر ہے. ٹھیک ہے. یہاں اللہ پر تدبیر کرتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ بہلاتا ہے. دیکھیے تو بہلانے سے کیا اللہ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کو ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ اپنے بچے کو بہلاتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے. تو کیا آپ کچھ اور سمجھیں گے؟ تو ایسی باتیں نہ کریں حضرت. غیر مرادیں مانگتا یہ ہے بات میں نے آپ کے گھر سے بہلانے ثابت کے کر لیے. دیا ہوں. اب آپ جو ہے علل اعلان یہ بات واضح کہیں کہ جو ہے یہ بھی کافر ہیں. تو کافر ہو گیا تمہارا شہید. ارے ہمارے شہید کیسے کافر ہو گئے؟ شہید کہیں کافر ہوتا ہے یار؟ شہید مکر کہیں کا کافر ہوتا ہے؟ مکری آپ غالب اتنا کہاں ہے نا. یہاں تو شرک کر دے کہ الہی مکر ہی غالب رہتا ہے، یعنی اللہ کا مکر غالب رہتا ہے. مکر کا لفظ استعمال کیا نا. کیسی بات کر رہے ہیں یار آپ کی؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ میں میری جو ہے بات ہی نہیں آ رہی ہے. اللہ سے بہلانے کے لیے، اللہ اس کے بہلانے کے لیے. اچھا آپ کی اماں کبھی آپ کو بہلانی ہے؟ آپ کی اماں کبھی بہلانی ہے آپ کو؟ بہلایا نہیں ہے، تسلی دیا ہے. وہ بہلانے سے بہلایا نہیں ہے آپ کو امی نے؟ نہیں بہلایا. ماں باپ کی بات میں یعنی نہیں ہو رہی، خدا کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، صاف صاف خدا کی جب بات ہو رہی ہے تو وہاں یہاں پر ہاں تو اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے. تدبیر تو آپ اس میں معنی الگ الگ مت لیجیے، دونوں کو معنی کیا؟ ہمارے اکابر علماء نے یہی معنی مراد لیا ہے. لیکن آپ کے اکابر علماء نے اگر جو ہے اللہ کے لیے جو ہے دھوکہ کا معنی مراد لیا ہے تو یہ آپ کے یہاں جو ہے آپ کے علماء کافر ہوں گے، ہمارے یہاں تھوڑی. ہاں لیکن آپ وہاں تو مکری غالب ہو اتنا ہی کہا نا. یہاں تو شرک دیکھو، بندہ شرک میں پڑتا ہے. چلیے چھوڑیے، بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں پرویز بھائی، واضح طور پر جیسا کہ آپ چلو مان لیتے ہیں بقول آپ کے کہ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے کیا بولتے ہیں اللہ کے لیے جو ہے مکر کا لفظ استعمال کیا اور آپ کے نزدیک کافر ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کے نزدیک کافر ہیں تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا؟ یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جب کافر تھے اور انہوں نے ایسے کفریات کہے ہیں یا لکھے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں جو ہے ان کی تکفیر کی؟ کیوں کہہ رہا کہ میں تکفیر نہیں کرتا؟ تکفیر کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے کافر ہیں اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اس کی تکفیر نہیں کرتا ہوں. اب کیا بولتے ہیں مولوی حشمت علی بریلوی جو لکھنوی ہے، اس کی کتاب الصوارم الہندیہ اور کئی دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے.
اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، اس کا نظریہ الگ ہے. وہ تو کہتا کہ اسماعیل دہلوی کو میں کافر نہیں کہتا، اور آپ کہتے ہیں کافر ہے. تو آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ اعلیٰ حضرت سے جدا ہے، تو سوارم الہندیہ کے فتوے سے آپ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ اعلیٰ حضرت سے جدا ہے. پرویز بھائی آپ بھی کافر ہو گئے. اچھا، کون اس میں اللہ کا؟ دیکھیے حضور کی بات میں اس میں یہ کیا اللہ اکبر. اس پوائنٹ پہ بات کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہ ڈائریکٹ مکر کے بارے میں بات کیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مکر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جو اللہ کو دھوکہ دینے والا کافر ہے یا نہیں ہے. بھائی اعلیٰ حضرت کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. فتویٰ بعد میں ہے بھائی، جو لکھا ہوا ہے وہ فتویٰ کو بعد میں پکڑیے، ٹھیک ہے؟ فتویٰ کو پکڑ کے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں کافر کہہ دوں گا تو کافر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نا، کسی کو کافر کہنے سے کافر نہیں ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ جی جی صحیح بات آپ نے کہی ہے. کہنے سے کوئی جنت نہیں آپ کے قول سے میں متفق ہوں کہ کسی کے کافر کہہ دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے مجدد صاحب نے ہمارے اکابر علماء پر جو کفر کے فتوے لگائے ہیں، تو اس کے لگانے سے ہمارے اکابر علماء کافر نہیں ہو گئے، ہے نا؟ آپ نے یہ بات خود کہی ہے. بالکل کافر نہیں ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارے اکابر علماء جو ہے احمد رضا خان کے کہہ دینے سے یا اس کے کفر کے فتویٰ لگا دینے سے کافر نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. تو جو وہ دھوکہ یہ معنی لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، ان کا معنی پھر کہاں جائے گا؟ ان کی گستاخیاں کہاں جائے گی؟ دھوکہ مانا لیا، کس نے دھوکہ مانا لیا؟ ارے بھائی شرک دیکھو، بعض وقت لوگ شرک پر پڑا رہتا ہے. دکھائیے نا کہ جو ہے کیا بولتے ہیں مکر کا معنی دھوکہ لیا ہے. آپ دکھائیے، ثابت کیجئے. میں تو ثابت کر دیا کہ صرف مکر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اس کا جیسے کہ اس میں لکھا اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ مکر کا آپ نے دھوکہ کا معنی مراد لیا ہے، تو آپ کے گھر سے میں نے یہی لفظ ثابت کر دیا. تو اب وہاں پر دھوکہ معنی مراد لے کر آپ کے اکابر علماء سب کے سب جو ہے دار اسلام سے خارج، کافر، مشرک، مرتد، جہنمی ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے، فتویٰ بعد میں لگے گا. ارے بھائی عبارت ہی تو میں پڑھا ہوں، کوئی میں جو کیا بولتے ہیں کوئی اور دوسری چیز تھوڑی پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، بتائیے کہ آپ کے دونوں کا سیم ہے، یہاں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں یار، جب آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ دونوں کا سیم ہے، اس کے باوجود جو ہے اسی پر لگے ہوئے ہیں. آپ تو لگے ہیں نا، یا تو آپ اعلان کرتے ہیں یا تو جو ہے کیا بولتے ہیں ہمارے دلائل کے جواب دیں. بتا دیجیے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے، آپ کی جو تبلیغی جماعت کا جو یہ ہے نہیں دعوت دینے والا. ارے پہلے یہ بات تو کلیئر کر لیجیے یار حضرت. کیا کرنا ہے؟ بول تو دیا. آپ اعلان کریں کہ جو میں نے حوالے جات پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں آپ کے مجدد صاحب کیا ہوئے. ان کی روشنی میں کیا ہوئے یار حضرت؟ وہ تو بعد میں، پہلے تو تمہارا یہ کفر ہو گیا حضرت. یہ موضوع جو ہے پہلے مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے دوسرے موضوع پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بات ہوگی. اب اس سے کوئی نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ تو آپ واضح کر دیں. ٹھیک ہے. تو گستاخی جو ہے تم نے سب سے پہلے کی حضور علیہ السلام. ارے یار حضرت بتا رہے یار، تو وہ کس نے گستاخی کی ہے کس نے گستاخی نہیں کی وہ آپ موضوع رکھ لینا، میں انشاءاللہ واضح کر دوں گا. لیکن یہاں پر جو ہے آپ کے مجدد صاحب نے ایک اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والے کی تکفیر نہیں کی ہے، جو بقول احمد رضا خان کے پنڈت، پادری اور جو ہے کیا وہ کھلے کافروں نے بھی ایسی اللہ کے نبی کو گالی نہیں دی ہے، ایسی گالی دیا ہے اور ان گالیوں پر قسمیں بھی کھائی ہیں. ہاں بالکل. حضرت کے نزدیک گالیاں دیا ہو اللہ کے نبی کو، اس کو اعلیٰ حضرت نے کافی نہیں کہا، تو کیا ہوئے آپ کے اعلیٰ حضرت؟ یہ تو بتا دیں مجھے. مانتے ہیں اس کے علاوہ آپ اعلیٰ حضرت کو بہت معتبر مانتے ہیں. ان کو اگر کافر کہنا تھا تو کافر ہو جاتے تھے، اگر نہیں کہا تو یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہی نہیں
تو اعلیٰ حضرت کو آپ بہت معتبر مانتے ہیں؟ دیکھیے میں حوالہ دے رہا ہوں پرویز بھائی، صبر رکھیے، میں حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ بغیر میں حوالے کی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، آپ بغیر حوالے کی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو دے رہا ہوں، اگر تمہارا بھی کیا تو کوئی بات نہیں، گستاخی دونوں طرف سے ہوئی. یہ میں جو حوالے دیا ہوں آپ کو 2 حوالے دیا ہوں، ایک بہار شریعت ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے جلدی بولے، اس میں بہار شریعت کے بارے میں ہے. ہاں، صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظمت علی اعظمی ہے نا. اس میں لکھا ہوا جلد اول ہے اس کی، اور صفحہ نمبر جو ہے 166 ہے. کیا ہے، کتنا ہے؟ 86 56. ہاں چل جو بھی ہے. ہاں 185 86 ہے نا. ہاں، اس میں جو لکھا ہوا ہے جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے. جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں نے فتاوی رضویہ اس کا مطلب اس کی دلیل دی ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ کہ خود کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا. تو اس سے حوالہ معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ شہید رحمت اللہ علیہ تمہارا پہلے ہی کافر ہو چکا تھا. احمد رضا نے فتویٰ نہیں، یہ غلطی کیا، احمد رضا نے کافر کا فتویٰ نہیں دیا. ارے حضرت یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے معنی مفہوم بیان کریں گے، اور جو کتاب میں ہوگا وہ معنی مفہوم بیان کریں گے. وہی بول رہا ہوں کہ پیٹ کی گند جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ کتابوں کی روشنی میں جو ہے بات قبول کی جائے گی. میں یہاں پر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود مانا ہے کہ اللہ کے نبی رہتے ہیں. آگے بڑھیں گے یا پھر کتنے بار میں وہی گھما کے جی میں بات سن لیجئے. آپ نے کہا کہ اسماعیل دہلوی پہلے کافر تھا اور اعلیٰ حضرت کی غلطی کی تھی کہ جو ہے اس نے جو کافر نہیں کہا. یہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں تو اس کا میں رد کر رہا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کافر نہیں تھے. آپ کے مجدد صاحب نے الزام لگایا. سنیے بتا رہا ہوں میں کہ جب آپ کے اعلیٰ حضرت خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس پر حوالہ بھی ارسال کیا ہے آپ کو، اور دوسرا حوالہ میں نے ارسال کیا جس میں آپ کے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے. ہاں میں سمجھ گیا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ کافر ہے، جو اس کے کفر اعظم میں شک کرے خود کافر ہے. تو اب آپ کے اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کی تکفیر نہیں کی، تو خود کافر ہو گئے، کیونکہ فتاوی رضویہ جلد 30 میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ کہ خود کافر ہے. اسی طرح بہار شریعت جلد اول میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 185 86 میں جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے. لیکن ان کی وجہ سے کافر ہوا کیونکہ اس نے وہاں فتویٰ جاری نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ اپنی عبارات کی روشنی میں کافر ہوا ہے. ہاں، اپنی عبارات کی روشنی میں کافر ہوا ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. عبارت میں یہ کافر ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کیونکہ اس نے جو ہے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ جو کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے، اور ان پر جو ہے اس نے جو ہے الزام لگایا اور ان کو جو ہے گستاخی اور اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا بتلایا. تو یہ جو ہے پلٹ کر اسی پر آیا، مجدد بریلوی پر. اپنے علم پہ یہ ہوا، لیکن حضور علیہ السلام پر جو پلٹ کر آیا کیونکہ اس نے جو ہے بیجا الزامات لگائے، تہمتیں لگائی. حقیقت میں چیزیں نہیں تھی، جب حقیقت میں نہیں تھی تو پلٹ کر اس پر آیا، تو یہ کافر و مشرک جہنمی خارجی کتا ثابت ہو گیا. ہاں تو تمہارا پھر کیا ہوا گیا، زانی خارجی کتا سب ہو گیا. محض آپ کے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا حضرت، حوالہ دے دو. آپ کے محض الزام لگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھو آپ کے پاس کو یہ کفر کی دلال میں پھنسا نہیں سکے، لیکن تمہارے کہاں اللہ اکبر واضح طور پر میں نے دلائل پیش کیے ہیں اور آپ لاجواب ہیں.
آپ لاجواب ہیں. میرے دلائل کو آپ جو ہے رد نہیں کر سکتے اور جو ہے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے. ابھی تو دلائل کے انبار سے اگر آپ کچھ لبکشائی کرتے، ہمارے دلائل پیش کرتے، دلائل کے جوابات دینے کی کوشش کرتے تو اس پر میں مزید حوالے پیش کرتا. لیکن کیونکہ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں ہوا منصورہ ہو چکے ہیں اور آپ کے جو ہے آپ کی جو باتیں تھی وہ ساری کی ساری جو ہے دھری کی دھری رہ گئی اور وہ ساری کی ساری ہوا منصورہ ہو گئی. تو اب مزید اس پر حوالے جات پیش کرنے کی حاجت نہیں رہتی ہے. خیر، ہماری اور آپ کی گفتگو 1 گھنٹہ 6 منٹ سے زائد ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. پھر تمہارے عالم جو کافر تھا، احمد رضا نے کافر نہیں تھا، ٹھیک ہے، عالم کے اعتبار سے. احمد رضا خان کے بقول اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے. لیکن ہم تو ان کو ہمارے نزدیک حضرت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، نہیں کوئی کفر نہیں کیا ہے. اور کیا بولتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی کسی طرح کی بھی گستاخی نہیں کی ہے. تو بقول احمد رضا خان کے اس نے کہا کہ اس نے گالیاں دی ہے، اس نے جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور ایسی گستاخی کی ہے کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں کی ہے. تو اب احمد رضا خان کہتا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا کافر ہوتا ہے. لیکن اسماعیل دہلوی اس نے گالیاں دی ہیں تو کہتا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. تو صفہ شریف کی عبارت جو ہے کہ جو کسی ایسے انسان کی تکفیر نہیں کرتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کی ہو اور اس کی جو کوئی تکفیر نہیں کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں کافر نہیں کہتا ہے، تو وہ خود کافر ہے. ارے بھائی کتنے بار خود کافر ہو گئے یار، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. لیکن ان کی وجہ سے کافر ہوا. وہ اپنی عبادات کی روشنی میں وہ اپنی عبادات کی روشنی میں کافر ہوا ہے. اور اگر آپ کی یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے کہ ان کی وجہ سے یعنی حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی وجہ سے تیرا مجدد کافر ہوا ہے، تو یہ بات بھی درست ہے. کیونکہ جب اس نے الزام لگایا حقیقت میں وہ چیز نہیں تھی تو پلٹ کر احمد رضا پر آیا اور احمد رضا جو ہے نار جحیم میں داخل ہو گیا. چلیے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے. اب اس موضوع کو یہیں پر ختم کیا جائے. آپ کی کیونکہ 1 گھنٹہ 8 منٹ سے زائد گفتگو ہو گئی ہے ہماری آپ کی، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے لاجواب ہو گئے ہیں، تو اس کو یہیں پر ختم کیا جائے. اختیار دیکھو کہ اتنا یہ گستاخی کی ہے لیکن ان کو میں کافر نہیں کہتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں کافر کہتا مجھے بتائیے مجھے. تو پھر مان لیجیے کہ وہ کافر ہوا تھا. اگر کافر سے بتائیے نا یار، اعلیٰ حضرت نے تکفیر کیوں نہیں کی ہے اس کی وجہ بتائیے. جب اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی کو گالیاں دی ہیں اس کے باوجود تکفیر نہیں کرتا ہے، تو وجہ بتائیے کیا وجہ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ احمد رضا کے خیال میں اس وقت کوئی دوسرا منشا ہوگا، جیسے کہ تمہارے اس کا اس سے تو غلطی ممکن ہی نہیں نا، اس سے تو غلطی ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم سے ذرہ برابر خطا ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کیا بولتے ہیں منظور نہیں ہے، یا مولا کائنات نے جو ہے اس کو ناممکن قرار دے دیا. یہ آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم سے ذرہ برابر غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا منشا دوسرا ہوگا. یار اس کی زبان و قلم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کے علماء اکابر کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے لکھے ہیں یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ ہو سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں پر مناظرہ کریں گے. یار کہاں سے آتے ہو آپ لوگ؟ بات ایک پہ ایک ٹاپک کو 1 گھنٹہ لگا دیا. ایک ہی ٹاپک کو جب ضدی باتوں بنے ہوئے آپ اعلان ہی نہیں کر رہے. اتنی واضح طور پر میں نے جو ہے ثابت کیا ہے اور اتنی واضح دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے باوجود آپ ضدی باتوں بنے ہوئے ہو. میں کیا بھیجا ہوں دیکھ لے کتنے کفر یا کلمات ہے. اگر تمہارے اکارڈنگ دیکھے تو دیکھو فتاوی رسولیہ 335 نمبر میں کیا لکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے والدین. یار میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟